میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، ایک بات آپ محسوس کر رہی ہوں گی کہ اس وقت سنی دعوت اسلامی کی زیادہ تر توجہ تعلیم کی طرف ہے، دینی تعلیم کی طرف، اور دینی تعلیم میں بھی بالخصوص عورتوں کے لیے ہمارے اراکین بڑی کوشش اور محنت کر رہے ہیں۔ قوم کی بچیوں کو عالمہ بنا رہے ہیں، حافظہ بنا رہے ہیں، قاریہ بنا رہے ہیں، مبلغہ بنا رہے ہیں، اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد، کئی درجن بچیاں عالمہ بن چکی ہے، کچھ بچیاں حافظہ بن رہی ہے، اور قاریہ تو بغیر کسی مبالغے کے شاید سینکڑوں کی تعداد میں ہماری تعداد قاریہ بچوں کی پہنچ چکی ہے۔ آخر بچیوں کی تعلیم پر، تعلیم نسواں پر اس قدر محنت کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی بچی کل کی ماں ہے، اور ماں ہی سے خاندان اور معاشرہ سنورتا بھی ہے، اور ماں ہی سے خاندان اور معاشرہ بگڑتا بھی ہے۔ ایک آسان سی مثال کے ذریعے سے میں اپنی قوم کی ماؤں اور بہنوں کو اور اپنی قوم کی بچیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اگر بچہ دنیا میں آنے کے بعد اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا، تو ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے۔ اگر بچہ دنیا میں آنے کے بعد معذور ہو گیا، لنگڑا ہو گیا، تو ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے۔ اگر بچہ دنیا میں آنے کے بعد بہرا ہو گیا، ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو، ماں کے پیٹ سے لنگڑا پیدا ہو، ماں کے پیٹ سے کانا پیدا ہو، ماں کے پیٹ سے بہرا پیدا ہو، تو ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے سوری، میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ڈاکٹری علاج ان بچوں کے لیے یا ان انسانوں کے لیے ہے جو دنیا میں آنے کے بعد بیمار ہوتے ہیں۔ جو ماں کے پیٹ سے اللہ اکبر بیماری لے کر پیدا ہو، اس کا علاج یا تو ناممکن ہوتا ہے یا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ جو بیماری ہے، لنگڑا ہونا، اندھا ہونا، کانا ہونا، بہرا ہونا، گونگا ہونا، یہ ساری بیماریوں کو جسمانی بیماری کہتے ہیں، لیکن اس جسمانی بیماری سے خطرناک بیماری روحانی بیماری ہوا کرتی ہے، دل کی بیماری ہوا کرتی ہے۔ یعنی اللہ اکبر، اگر انسان جسم کا بیمار ہو جائے تو اس کو موت واقع ہو سکتی ہے علاج نہ ہونے کی بنیاد پر، لیکن ایک انسان اگر اللہ اکبر روحانی طور پر بیمار ہو جائے تو اس کا ایمان جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ، آپ غور فرمائیں، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، روحانی طور پر بیمار ہونے والا معاشرے کے لیے گندگی کا ذریعہ بنتا ہے، معاشرے کے لیے تباہی کا ذریعہ بنتا ہے، معاشرے کے لیے بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دنیا کے اندر جسمانی بیماری میں ملوث انسان خود اپنے آپ کی تباہی کا ذریعہ ہے، لیکن روحانی طور پر بیمار انسان پورے قوم کے لیے کلنک ہوتا ہے، پوری قوم کے لیے آر ہوتا ہے، پوری قوم کے لیے ایک بدنما داغ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اب کوئی جسمانی بیماری لے کر ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ماں کے پیٹ سے روحانی بیمار پیدا ہو، یعنی جو ہے وہ گنہگار، گناہ کا جذبہ لے کر پیدا ہو، عیاشی کا جذبہ لے کر پیدا ہو، یا اس کو یوں کہہ لے کہ جو ماں کے پیٹ سے بگڑا ہوا پیدا ہو، اسے دنیا کی کون سی طاقت سدھار سکتی ہے؟ آپ
کہیں گے کیا دنیا کا کوئی انسان ماں کے پیٹ سے بھی بگڑا ہوا پیدا ہو سکتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے بھی خراب پیدا ہو سکتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے بھی گناہوں کا جذبہ لے کے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو میں کہوں گا ہاں، اس لیے کہ انسان کی زندگی کے دو رخ ہے. انسان کی زندگی ایک سکے کے مانند ہے اور اس سکے کے دو رخ ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب ماں کے پیٹ سے انسان نیک پیدا ہو سکتا ہے تو ماں کے پیٹ سے انسان آوارہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ایک اپنے بچے کو شکم میں رکھنے کے بعد جتنے کام کرتی ہے یا جو گفتگو کرتی ہے، جو بات چیت کرتی ہے، اس کا اثر پیٹ میں رہنے والے بچے پر پڑتا ہے. اللہ اکبر. آج یہ میں تمہیں بتاؤں، آج اللہ ایک ماں کا بچہ جو ماں اردو زبان کہتی ہے پیدا ہونے کے بعد اردو میں گفتگو کرتا ہے. ایک ماں انگلش زبان کہتی ہے پیدا ہونے کے بعد بچہ انگریزی زبان میں گفتگو کرتا ہے. ایک ماں فارسی زبان کہتی ہے پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہونے کے بعد فارسی زبان کہتا ہے. آپ مجھے بتائیں آخر وہ کس اسکول میں گرامر پڑھنے جاتا ہے؟ بغیر گرامر پڑھے ہوئے وہ فارسی بول رہا ہے، وہ انگلش بول رہا ہے، وہ عربی بول رہا ہے، وہ اردو بول رہا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ماں کے پیٹ میں رہ کر کے اللہ اکبر اپنی ماں سے الفاظ سن کر کے یاد کیے ہیں. بلکہ آج سائنس اس بات کا اعتراف کر رہی ہے، اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ جو آوازیں ماں کے شکم کے اندر جاتی تھی وہ آوازوں کا اثر بچے پر پڑتا تھا. بلکہ صرف آواز نہیں، ماں کی ناک کے ذریعے سے جو خوشبو بچہ پیٹ میں سونگھتا ہے، بچہ انہی کھانوں کو پسند کرتا ہے. آپ دیکھیے بنگال میں پیدا ہونے والا بنگالی مچھلی اور چاول کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کے سامنے آپ روٹی رکھیں تو بچپنے سے اسے روٹی پسند نہیں آئے گی. اسی طرح مہاراشٹر میں پیدا ہونے والے لوگ روٹی بھی کھاتے ہیں، چاول بھی کھاتے ہیں. یا جس خاندان کے اندر آپ دیکھیں کہ جہاں دال زیادہ پکتی ہے وہاں کے بچے دال کھانے کے عادی ہوتے ہیں. جہاں گوشت زیادہ پکتا ہے وہاں کے بچے گوشت کھانے کے عادی ہوتے ہیں. جہاں مچھلی زیادہ پکتی ہے وہاں کے بچے مچھلی کھانے کے زیادہ عادی ہوتے ہیں. اور جس چیز سے وہاں کے گھر والوں کو نفرت ہوتی ہے وہ بچے فطری طور پہ اس سے نفرت کرتے ہیں. آخر مجھے بتائیں ان بچوں کو کس نے شعور دیا کہ چاول کھانے والی ماں کا بیٹا بھی چاول کھا رہا ہے، مچھلی کھانے والی ماں کا بیٹا بھی مچھلی کھا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ماں کھانا پکاتی ہے یا ماں کھانا کھاتی ہے تو اس کی خوشبو ناک کے ذریعے سے بچے تک پہنچتی ہے اور بچہ ماں کے پیٹ میں اس خوشبو سے مانوس ہوتا ہے اور اس خوشبو سے محظوظ ہوتا ہے. تو جو خوشبو ماں کے شکم کے اندر ناک کے ذریعے سے پہنچی تھی بچہ اسی کو پسند کرنے لگتا ہے، اور جو خوشبو نہ پہنچی تھی جس سے نامانوس ہوا تھا بچہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے. آپ مجھے بتائیں جب کھانوں کی خوشبو کا اثر ماں کے پیٹ میں پہنچ سکتا ہے اور ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ اس کھانے کی خوشبو کے اثر سے محبت اور نفرت کر کے دنیا میں آتا ہے، تو پھر گانے اگر ماں دیکھے تو کیا بچہ گانے کا شوقین نہ ہوگا؟ اگر ماں سیریل دیکھے تو بچہ سیریلوں کا شوقین نہ ہوگا؟ ماں اگر گالیاں دے تو بچہ گالیوں کا عادی نہ ہوگا؟ ماں اگر غیبت کرے تو کیا بچہ غیبت کا عادی نہ ہوگا؟ ماں اگر چگلی کرے تو کیا بچہ چگلی کا عادی نہ ہوگا؟ ماں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی بجائے نفرتوں کی محفل میں جائے تو کیا بچہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معاذ اللہ غدار نہ ہوگا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج سائنس نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہے. جب کھانے کی خوشبو سے بچہ ماں کے پیٹ میں متاثر ہو سکتا ہے تو کیا اخلاق کی خوشبو سے بچہ ماں کے پیٹ میں متاثر نہیں ہو سکتا؟ ماں کے شکم میں متاثر نہیں ہو سکتا؟ سنی دعوت اسلامی بچیوں کو تعلیم دے کر کے اس لیے سنوار دینا چاہتی ہے کہ ایک ماں کا کردار ادا کرنے سے پہلے بچی سیدہ فاطمہ کی کنیز بن جائے. اور جب ایک ماں کا اللہ اکبر کھانے کی خوشبو کے انداز سے بچہ متاثر ہو سکتا ہے تو اس ماں کی اخلاق و کردار سے بھی متاثر ہو. اور جب بچہ وہ کردار لے کر کے پیدا ہو تو جھولے ہی سے اس کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آنا چاہیے، اس کی زندگی کے اندر ایک خوشبو ہونی چاہیے، اس کی زندگی کے اندر ایک مومنانہ فراست ہونی چاہیے. آئیے میں تمہیں بتاؤں، آپ نے ایک مرتبہ نہیں
कई मर्तबा सुना होगा, बार बार सुना होगा। मुझे वाकया बताना मकसद नहीं, इशारा करना चाहता हूं। जब तक साइंस तरक्की पर नहीं थी, उस वक्त तक लोग सोचते थे गौसे पाक 17 पारों के हाफिज कैसे पैदा हो गए। लेकिन आज तो साइंस बता रही कि खाने की खुशबू भी बच्चा सूंघता है, उससे मुतासिर होता है। नादान, जब खाने की खुशबू बच्चे को मुतासिर कर सकती है तो क्या कुरान की खुशबू बच्चे को मुतासिर नहीं कर सकती? हदीस की खुशबू बच्चे को मुतासिर नहीं कर सकती? जैसे जैसे साइंस तरक्की करती चली जा रही है, और आप देखें गौसे पाक तो 17 पारों के हाफिजे कुरान पैदा हुए, लेकिन मेरे सरकार गौस पाक का फैजान था कि उनके भांजे अताए रसूल हिंदल वली सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला की बेटी बीबी हाफिजा जमाल मुकम्मल कुरान मुकद्दसा की हाफिजा पैदा हुई। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाएं, ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इसलिए तालीम की जरूरत है, क्योंकि जब औरतों के अंदर तालीम आम होगी तो उनके अंदर नमाज का जज्बा भी पैदा होगा, उनके अंदर तकवा भी पैदा होगा, उनके अंदर सच्चाई भी पैदा होगी। आप नहीं जानती, अल्लाह अकबर, मैं अपनी बहनों को बताना चाहता हूं, हजरत राबिया बसरिया की इबादत के कितने चर्चे हैं। राबिया वो औरत है जो पूरी पूरी रात इबादत करती है। जब नींद आती है तो राबिया अपने बालों को पकड़ करके खींचती है। राबिया कभी अपनी आंखों के अंदर नमक डालती है और कहती है, ऐ नफ्स जालिम, तू मुझे सुलाने की कोशिश क्यों करता है? जब तू मुझे सुलाने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे इतनी खतरनाक और दर्दनाक सजा दूंगी कि तू कभी भी फिर मुझे सुलाने का ख्वाब नहीं देख सकता। मुझे बताओ, पूरी पूरी रात इबादत करने वाली, अल्लाह अकबर, दिन को रोजा रखने वाली, इसी तरीके से जब हज को जाती है तो काबा उसके इस्तेकबाल के लिए आता है। वो राबिया बसरी बड़े बड़े औलिया जिसके पास आकर के तालीम देते हैं, दर्स लेते हैं, तसव्वुफ की बातें सीखते हैं। आपको नहीं मालूम, अल्लाह अकबर, एक मर्तबा हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम एक औरत से मिले और उसके बाद पूछा, माई तू कहां से आई है? तो कहती है, मिन अल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ से आई हूं। किधर जाना चाहती है? कहती इल्लल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ जाना चाहती हूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, वो इब्राहिम इब्ने अदहम समझ गए ये औरत कोई मामूली बुढ़िया नहीं है। तो कहा, माई ये बता कि तू सफर कर रही है लेकिन कोई तेरे साथ नहीं है, बता तेरे साथ कौन है? तो कहा कि क्या तूने नहीं देखा मेरे साथ कौन है? मेरे साथ माअल्लाह, मैं अल्लाह के साथ हूं, अल्लाह मेरे साथ है। इतना सुनने के बाद कहा, माई तेरे पास कोई तोशा नहीं, तेरे पास कोई सामान नहीं, तेरे पास कपड़े नहीं, तू इतना लंबा सफर कर रही है। कहा, मुसाफिर तो सभी है। कहा, तू खाती क्या है? कहा, देखना चाहता है। हाथ उठा दिए, अल्लाह इससे बता दे कि मैं खाती कैसे हूं। जैसे ही हाथ अभी फेरे भी न थे कि जमीन के अंदर से 2 कटोरे निकले और उस कटोरे के अंदर सालन था। अल्लाह अकबर। और उसके बाद रोटी भी वहां मौजूद हो गई। कहा, ले एक तू खा, एक हम खाएंगे। उसके बाद उसे उन्हें खिलाया, खुद खाया और उसके बाद कहते, देख लिया मैं कहां से खाती हूं, सिर्फ मेरा ही रिस्क नहीं आता, जो मेरा मेहमान बन जाता है मेरा अल्लाह उसके लिए भी रिस्क का इंतजाम कर देता है। उस वक्त इब्राहिम इब्ने अदहम ने पूछा, माई तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तो कहा, मैं अल्लाह की कनीज हूं। कहा, तेरी मां ने तेरा जो नाम रखा वो बता। कहा, मेरी मां ने जो नाम रखा, मेरा नाम राबिया है और बसरा में रहने की वजह से लोग मुझे राबिया बसरी कहते हैं। आप मुझे बताएं, एक औरत इतनी बुलंदी पर कैसे पहुंची, इतनी अजमतों पर कैसे पहुंची? ये उनकी मां की तरबियत का नतीजा था। मां की तरबियत ने राबिया को वो बुलंदी पर पहुंचाया कि अल्लाह अकबर। बड़े बड़े औलिया राबिया का नाम सुनकर के गर्दन को खम कर लेते हैं। जानते हैं आप, राबिया की अम्मी जान को एक के बाद एक के बाद एक 4 बेटियां हुई, तो ये चौथी थी। और अरबार 4 को कहते हैं, तो चौथी बेटी पैदा हुई तो इसका नाम राबिया रखा गया। लेकिन हैरत है, जिस रात राबिया पैदा होने वाली थी उस रात राबिया की मां को 3 दिन का फाका था। वालिद ने कहा, बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, कुछ खिला देते हैं। तो राबिया की मां ने कहा, खिलाओगे कहां से? कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहीं से मांग के लाता हूं। तो राबिया की मां कहती है, भूखा रहना पसंद है लेकिन अल्लाह के सिवा मांगना किसी के सामने पसंद नहीं है। मैं भूखी रहकर
بچے کو جنم تو دے سکتی ہوں، لیکن کسی کے یہاں کا مانگا ہوا کھانا کھا کر بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ اور اس کے بعد اسی رات رابعہ کی جب ولادت کی شب آئی ہے تو ان کے والد کے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں، اور یہ ادا جب پسند آ گئی ہے تو میرے آقا نے رابعہ کے والد سے کہا جاؤ اور جا کر کے شہر کے بادشاہ سے کہنا کہ وہ تمہاری مدد کرے اور تم کو 20,000 درہم دے یا دینار دے۔ کہا یا رسول اللہ میں اس سے جا کر کے مانگوں گا تو وہ کہے گا کہ کیا مانگنے آیا ہے، کیا لینے آیا؟ کہا جا کے میرا نام کہہ دینا اور کہنا کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تجھے دے دے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں جا کر کے کہوں گا حضور نے بھیجا ہے تو وہ ثبوت مانگے گا، یا رسول اللہ میں ثبوت کیا پیش کروں گا؟ آقا نے فرمایا جا کے اس سے کہنا کہ تو ہر رات جو ہے وہ اللہ اکبر 1000 مرتبہ درود پڑھ کے سویا کرتا تھا، لیکن آج رات تو نے درود نہیں پڑھے، بس یہی ثبوت ہے کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے۔ جب رابعہ کے والد پہنچے اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے میری مدد کرو، تو کہا کہ حضور نے بھیجا ہے، ثبوت کیا ہے؟ کہا ثبوت یہ ہے ہر رات تم 1000 مرتبہ آقا پہ درود پڑھتے تھے، آج کی رات تم نے درود نہیں پڑھا، یہی ثبوت ہے اور آقا نے تمہیں سلام کہا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلا جب غلام درود پڑھتے ہیں تو آقا درودوں کا انتظار بھی کرتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں درودوں کے تحفے کا انتظار بھی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انتظار وہاں ہوتا جہاں علم نہیں ہوتا، نادان کہیں پر تو علم نہیں ہونے پر انتظار ہوتا ہے اور کہیں پر علم ہونے کے بعد محبت کے تقاضے کی بنیاد پہ انتظار ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتے، ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی مقرر صاحب آنے والے ہیں، پھر بھی ہم پلٹ کر کے دیکھتے ہیں، آنے والے ہیں پتا ہے، لیکن پھر کیوں پلٹ کر دیکھتے؟ محبت تقاضا کرتی ہے، محبت انتظار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو میرا عنوان وہ نہیں، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اکبر! رابعہ کے والد جب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے 1000 مرتبہ ہر رات درود پڑھنا تھا، آج کی رات نہیں پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہی نشانی بتائی ہے، تو اس نے اللہ اکبر 20 بھی دیا اور مزید تحفتاً 20 دیا اور کہا یاد رکھنا جب بھی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہاری مدد کر دیا کروں گا۔ اللہ اکبر! لے کر کے لوٹے، پھر آقا کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ آقا نے ارشاد فرمایا آج صبح تیرے گھر جو بچی پیدا ہوگی وہ اپنے وقت کی ولی کاملہ ہے۔ اللہ اکبر! اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب ماں اس قدر متقی اور پرہیزگار ہو جائے کہ حرام تو اپنی جگہ، مشتبہ تو اپنی جگہ، وہ حلال جگہ سے بھی مانگ کر کے کھانا پسند نہ کرے، تو ایسی ماں کے گھر میں رابعہ جیسی بیٹی پیدا ہوتی ہے۔